برطانیہ میں فسادات پھیل رہے ہیں۔ حکومت وقت کی طرف سے مسلمانوں کو فوکس کرتے ہوئے جو فسادات پھیلائے جا رہے ہیں ان کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 400 لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن ریلیاں ابھی بھی نکل رہی ہیں۔ پروگرام کے ایک حصے میں ہم اس میں شامل کیا ہے، وہاں سے ایک رپورٹ مرزا علی شاہ میں جوائن کریں گے اور ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور جو حکومت وقت نے اہتمام کیا ہے وہ کتنا مؤثر ہے۔ ہم اسی پروگرام میں گورنر پنجاب سے ہی بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر ایمبیشنز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو ان کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہا گورنر صاحب نے، ایک بیان سے منسوب ہوا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے تیار ہے، اور بھی سیاسی معاملات ڈسکس کریں گے۔ پہلی سٹوری بہرحال ہماری عمران خان کی طرف سے ایک نئے فارمولے کی آمد ہے، جس میں انہوں نے کہا جی کہ میں معافی مانگ لوں گا اگر ثابت ہو جائے کہ 9 مئی میں میرے لوگ ملوث تھے، اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ کیوں نہیں جاری کی جا رہی، کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر میاں محمد نواز شریف تمام تر کوشش اور کاوش کے باوجود ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی سیاست اتنے ہنگامی حالات میں کیسے کر رہے ہیں۔ تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے رانا ثناء اللہ خان ہمارے پاس موجود ہیں، سیزن پولیٹیشین، وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی و عوامی امور۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو ویڈیو آپ کی بڑی مشہور ہوئی جی، آپ نے بڑا زبردست وینس کے اندر، تو بس یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جس چیز کو وہ چاہیں اٹھا دیں، لیکن ان کی مہربانی کہ ویڈیو جینوئن ہے نا؟ جی بالکل، میں نے ان کی مہربانی کو انہوں نے وہ جینوئن ویڈیو چلائی ہے، گانا اپنے پاس سے لگا دیا، کسی اور کو نہیں ساتھ بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شکر کرنا چاہیے کنسیڈرنگ کہ کتنا ڈیپ فیک ویڈیو بنتی ہے۔ تو اب آپ واپس آئے ہیں وینس سے تر و تازہ ہو کے گھمبیر سیاسی معاملات کے اندر، تو ذرا یہ عمرانی فارمولہ جو آج انہوں نے اپنے ہمشیرہ کے ذریعے سامنے رکھا جی کہ میں معافی مانگ لوں گا اگر ثابت ہو جائے، آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ نہیں، وہ اگر مگر ہی ہے، کوئی سیدھی بات نہیں ہے۔ اس آدمی نے کوئی سیدھی بات پچھلے یعنی 10 سال میں، 2014 سے لے لیں، بلکہ 2011 سے لے لیں جب اس کا جلسہ ہوا ہے وہاں لاہور میں، تو اس کی سیاست جو ہے وہ نفرت پہ ہے اور فتنہ اور فساد پہ ہے۔ کوئی کبھی اس نے سیدھی بات جو ہے وہ کی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بالکل اگر مگر ہے، اور اگر اس نے سیدھی بات کرنی ہو، یا اس نے، یا وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ ملک آگے چلے، یا یہ ملک جو ہے وہ اپنی مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے، عوام کو کوئی سخ ملے، تو وہ پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں، سیاستدان آپس میں بیٹھیں، بات کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں، اس کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں۔ تو میں آپ سے ویسے بہت مرتبہ سوال کر چکا ہوں، آپ اس کو فتنہ بھی کہتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں ساتھ بیٹھے۔ نہیں، دیکھیں، فتنہ تو یہی ہے نا کہ وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں رہتے ہوئے، ایک پارٹی کا سربراہ ہوتے ہوئے، اگر وہ حکومت میں ہے تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اگر اپوزیشن میں ہے تو حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم میں حکومت یا حزب اقتدار اور حزب اختلاف گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اگر دونوں ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ سسٹم، یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ خام خواہ کی بات ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ ذرا اس کو پھر واپس آئیے گا، ابھی ہم برطانیہ کے واقعات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر تو بڑی جلدی انہوں نے جو رائٹرز ہیں ان کو پکڑ کر گھروں میں داخل ہو کے سزا دی، آئیڈینٹیفائی کیا۔ یہاں پر ابھی بھی ہم روزانہ 9 مئی کے اوپر کبھی فوج کی طرف سے پریس ریلیز آتی ہے، بریفنگ آتی ہے، آپ کی طرف سے بات ہوتی ہے، عمران خان کی طرف سے بات ہوتی ہے، تو ہم اس کو کلوز کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، دیکھیں، کلوز کیسے کریں؟ وہاں پہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ سٹے نہیں آتا، وہاں پہ ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ سٹیٹس کو نہیں ہوتا، تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو پکڑا ہے، اور لوگوں کے اوپر انہوں نے مقدمات جو ہے وہ قائم کیے ہیں، اور بلکہ شنید تو یہ ہے کہ شاید انہوں نے انہی 2-3 دنوں میں لوگوں کو سزا بھی دے دی۔ جی بالکل بالکل، ان کے کیسز مکمل ہیں، لیکن انہوں نے معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ ہے، یہاں پہ جو ہمارا اس وقت جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں تو کسی کو سزا دینا جو ہے وہ جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ تو 9 مئی ایسے لٹکا رہے گا، پھر یہ پریس کانفرنس سنتے رہیں گے، ٹاک شوز میں سوال کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے
چاہیے یہ تھا جو کہ نہیں ہو سکا کہ جو آرڈنری کورٹس ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس وہاں پہ اچھے جج جو ہیں وہ بٹھائے جاتے اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں 7 دن ہے کہ 7 دن میں جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے. حالانکہ فیصلہ وہاں پہ 7 سال نہیں ہوتا لیکن کوشش کی جاتی چلے 7 دن نہیں 70 دن میں ہو جاتے 90 دن میں ہو جاتے تو یہ ود ان 3 months یا سزا ہو جاتی ہے چھٹکارا ٹرائل ہو کے جو ہے وہ جو قصوروار ہے اس کو سزا ہوتی اور جو بے گناہ ہے وہ اپنے گھر آتا. تو اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس کے اوپر؟ آپ اس قسم کے کیسز کو بات فوج بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کیا، ہم نے نہیں چھوڑنا. دیکھیں فوج درست کہہ رہی ہے کیونکہ اس 9 مئی کے واقعات میں اگر دیکھا جائے تو یعنی بنیادی طور پہ فوج ان واقعات میں مدعی ہے. اس کا ایک کیونکہ ان کے گھروں کو آگ لگی ہے نا، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. سویلین سیٹ اپ بھی بہت ہے نا جی، سویلین جو ایریاز تھے ان کے اوپر بھی اٹیک ہوئے ہیں. ہوا اس میں شہداء کی جو ریڈیو کی بلڈنگ کو جلایا گیا اور بھی بہت سی مثالیں. ان کے اوپر بھی تو اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ اس جھگڑے میں جو ہے وہ نہ الجھا جاتا کہ سیولین کا جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اٹھایا تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کا فیصلہ کرتا. ابھی تک نہیں فیصلہ ہوا، ابھی تک یہ معاملہ پینڈنگ ہے کہ یہ سیولین کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اس کا کوئی فیصلہ ہوگا تو ٹرائل ہوگا نا، اس کا کوئی فیصلہ ہوگا تو بات کسی طرف لگے گی. یعنی آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ انتظامی طور پر کوئی قانون پاس کروا کے کوئی نئی کورٹس نہیں اسٹیبلش کر سکتے، یا انہی میں سے جو اہم مقدمات ہیں ان کو آپ دوبارہ سے آرڈنری کورٹس میں نہیں جا سکتے؟ آپ کا خیال ہے کہ جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر یا ہائی کورٹس نہیں موو کریں گی آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میری اس وقت رائے یہ ہے کہ یہ شروع دن سے ہی اس معاملے میں جو ہے وہ الجھنے کی بجائے ان کو جو آرڈنری کورٹس ہیں نا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس وہاں پہ ان سب کو لے جایا جاتا وہ تو نہیں ہونا اور وہاں پہ جو ہے وہ اسپیڈی ٹرائل کیجیے جو ہے نا. واٹ ٹو ڈو ناؤ، کیا کریں؟ اب بھی میرا خیال ہے کہ اب جب یہ پینڈنسی جو ہے وہ تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی جانی چاہیے کہ اس کا فیصلہ کرے. اور اس کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ کیونکہ ملٹری کی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے، ان کے گھروں کے اوپر کنٹونمنٹ ایریاز میں جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اگر وہاں پہ حملہ ہونے کے بعد بھی اگر آرمی ایکٹ نے آپریٹو نہیں ہونا تو پھر آرمی ایکٹ کس لیے بنا ہے؟ 1952 سے بنا ہوا ہے، اس کو آج تک کسی نے قلعدم قرار تو نہیں دیا. تو فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ ٹرائل ان کا وہاں پہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ اگر ٹرائل ہوگا تو ود ان 30 days فیصلے ہو جائیں گے. ذرا واپس آئیے، آپ کی حکومت مؤثر نظر نہیں آتی. اچھا یہ کیا آپ ہر دوسرے روز جو ہے نیا ٹیکنوکریٹ کیوں لے آتے ہیں؟ کبھی انرجی کے اوپر لے آتے ہیں، تو پولیٹیشنز نہیں ہیں آپ کے پاس؟ کیا ختم ہو گئے؟ نہیں دیکھیں پولیٹیشنز ٹیکنوکریٹ تو نہیں ہوتے، بعض ٹیکنوکریٹ پولیٹیشنز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر پولیٹیشین جو ہے وہ جس آدمی نے جو ہے وہ ایک اتنے بڑے حلقے کو بھی جا کے فیس کرنا ہے، لوگوں سے بھی ملنا ہے، لوگوں کے بھی مسئلے مسائل ہیں، تو ٹیکنوکریٹ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہوتی ہے. اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ ٹیکنوکریٹ ہی لگا دیا ہے. انرجی کا والا ٹیکنوکریٹ بھی لگا دیا ہے، فائنانس منسٹر آپ کا ٹیکنوکریٹ ہے. نہیں انرجی میں ابھی محمد علی صاحب کو انڈکٹ نہیں کیا آپ نے؟ ٹیکنوکریٹ ہی ہے نا وہ، ظاہر ہے وہ انٹرم کے وہ تھے منسٹر. لیکن چلے میرا خیال ہے کہ اگر وہ وہاں پہ کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں تو اس سے تو کوئی حرج بات. میرے ذہن میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ فچ کی رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ نظام گرتا ہے نا تو ملٹری بیک ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی. تو مجھے لگتا ہے بہت سارے ٹیکنوکریٹس اکٹھے ہو رہے ہیں، بس صرف گرنے کا انتظار کر رہے ہیں. اسٹیبل ہیں آپ یا لڑکھڑائے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ نہیں اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کسی کی خواہش جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کی سیاست کو یا پاکستان کی 77 سالہ سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو حکومتوں کے گرنے میں جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں ان کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے. دور دور تک نشان نہیں ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. سو اور یہ کیفیت مہینوں تک برقرار رہے گی یا سال ہر سال برقرار رہے گی؟ کیا میرا فورکاسٹ بھی کر دیں نا اپنی ساری تاریخ کے پیش نظر. میرا خیال ہے کہ یہ سبھی کا اس میں
اگر بانی پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن باقی تو ساری دنیا کو احساس ہے کہ کم از کم جو ملک کی اکانومی جس کا بٹھا جو ہے وہ 17-18 کے بعد بیٹھا ہے، اس کے سٹیبل ہونے تک تو یہ کام چلنا چاہیے، ورنہ اگر اب آ کے یہ بات اس طرح سے ہوئی نا تو پھر شاید نہ سمجھ ہاتھ سے نکل جائے گی بات. سو یہ مجبوری ہے کہ معاشی طور پر سٹیبل ہونے کے لیے آپ کو جو سیاسی نظام ہے اس کا تسلسل چاہیے، 5 سال مکمل ہونے چاہیے. بڑا ضروری ہے. میاں نواز شریف 5 سال مکمل ہونے کے بعد بولیں گے یا کیا ان کا کیا پلان ہے؟ آپ تو بڑے قریب ان سے بات کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب بڑے زیرک اور میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ یعنی تجربہ کار یا جو ہے وہ یعنی سینئر سیاستدان ہیں. انہیں اس بات کا پوری طرح سے احساس ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف جو ہے وہ پرفارم کرے، کام کرے، اور صوبائی حکومتیں بھی، اور صوبائی حکومت خاص طور پہ پنجاب جو ہے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواز صاحبہ کام کرے، تو پھر انہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اپنا ایکسپیرینس دینا چاہیے، ان کے معاملات میں پوری دلچسپی لیتے ہوئے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، جو کہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن نہیں، وہ پوری طرح سے کر رہے ہیں. کوئی معاملہ بنیادی طور پہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ان کو کنسلٹ نہ کیا جائے، یا جس کے اوپر اگر وہ چاہیں. نہیں، کس فورم پہ بات ہوتی ہے؟ آپ کی پارٹی کی کیا میٹنگ ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ مختلف جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور ان میٹنگز کو پہلے تھوڑا سا میڈیا میں جو ہے وہ ایکسیس دی گئی، اس کے اوپر بھی پھر تبصرے ہونے لگے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ خود روزانہ ایک پریس کانفرنس کرنے لگے، روزانہ ایک بیان دینے لگے، تو یہ دونوں گورنمنٹ سے فارغ ہو جائیں گے. نہیں، کیوں فارغ ہو جائیں گے؟ لیڈر وہ ان کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، وہ اونرشپ لے سکتے ہیں، وہ اہم ملکی معاملات کے اوپر بات کر سکتے ہیں. پاکستان کے ارد گرد حالات تبدیل ہوئے ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، لیکن میاں محمد نواز شریف کا خاصا رہا ہے خارجہ پالیسی. لیکن ان کا یہ فیصلہ یا ان کی یہ سوچ ہے جو کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے، کہ یہ بات جو ہے یہ وزیر اعظم کرے، وزیر اعلیٰ کرے. وہ دونوں گورنمنٹس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اپنی گورنمنٹس کے متعلق ہر بات وہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اب اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جتنی جدوجہد، جتنی سٹرگل جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، تو وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. ہر چیز جو ہے وہ اب کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ روزانہ بانی پی ٹی آئی کے متعلق ہی کوئی پریس کانفرنس کریں تو پھر وہی بات. نہیں، ہم تو بالکل نہیں چاہتے. ہم تو نہیں چاہتے کہ کسی کے بارے میں بھی. اور اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کا پورا فوکس ہے، اور خاص طور پہ ایک عام آدمی، کامن مین کی جو ہے وہ مزریز یا جو مشکلات ہیں اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. آپ واقعتاً سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے میڈیا کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یا آپ پبلش ہو یا پیرش ہو جائیں، یعنی یا آپ کی بائی لائن چھپے، یا آپ ٹی وی کے اوپر آئیں یا لکھے جائیں، اس کے بغیر آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو آپ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف خاموشی کے ساتھ اپنی تمام تر تاریخ کے خلاف، ان کی تاریخ جو ہے وہ ایبسنس کی نہیں رہی ہے، وہ پریزنس کی رہی ہے، پریس کانفرنسز کی رہی ہے، میڈیا انگیجمنٹ کی رہی ہے، بڑے معاملات پر سٹیٹمنٹس دینے کے لیے لندن سے دیتے رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹس. دیکھیں وہ اب وہ کیوں خاموشی میں دیکھیں نا، پریزنس کی احتجاج ہے کوئی خاموش؟ نہیں، کوئی احتجاج نہیں ہے. پریزنس کی دیکھیں مختلف فارمز ہوتی ہیں. پریزنس کی ایک فارم یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ذریعے سے، اپنا وزیر اعظم کے ذریعے سے، پنجاب گورنمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سامنے ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ خود ہی روز بیٹھے اور روز ایک پریس کانفرنس کریں. تو لیڈر کو خود ہی بیٹھنا ہوتا ہے نا جی، آپ کے بہاف پہ تو کوئی نہیں کھیلتا نا جی، آپ کو خود ہی کھیلنا ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے، یا ملک جس مشکل میں ہے، جو بات انہوں نے 21 اکتوبر کو کی تھی. 21 اکتوبر سن کون سا تھا؟ 21 اکتوبر 2023 میں، جس دن وہ اب دیکھیں آپ 2023 21 اکتوبر کی مثال دے رہے ہیں میاں نواز شریف. اتنا عرصہ ہو گیا ان کو بولے ہوئے. نہ سن لیں، وہ مثال جو دی ہے نا، وہ تو 1 سال بعد بھی وہی مثال ہوگی، 2 سال بعد بھی وہی مثال. بولے نہیں اس انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ملک جن مشکلات میں ہے اس کا ایک ہی حل. انہوں نے کہا کہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ سب کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیشنز کو، بلکہ انہوں نے سب میں تو دوسرے اداروں کو بھی شامل کیا، کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا.
اب سب سارے سر جوڑنے پہ رضامند ہو جائیں، وہ بیٹھ جائیں۔ کتنی زبردست آپ نے بات کی، یہی وہ موقع ہے جہاں پر وہ اپنی دانشمندی، تجربہ جس کے آپ معترف ہیں، اس کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔